عید الفطر پڑھ کر مسجد سے سب سے پہلے نزا کشن کے ساتھ بغل گیر ہوا اور تو ساتھ سے اجول لپٹ گیا۔ نزا باہر آیا کہ وہاں سب گلے ملنے لگ گئے تھے۔ اس نے واکی ٹاکی نکالا۔ عید مبارک میری، جیتے رہو، وہ تھکی آواز میں بولی۔ خیر مبارک نہیں کہو گی؟ خیر مبارک، خوش رہو۔ نزا کال ڈراپ ہو گئی۔ نزا کو لگا میری رو رہی تھی۔ مترو وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر طیارے میں بیٹھا اور بنارس آ کر دم لیا تو میری نیا لباس پہنے تھی، اس کے گال پر کنڈل بل مارے تھا۔ نزا نے بے اختیار اس کا طواف کیا اور 1000 روپے اسے عیدی دی۔ ہیڈ کوارٹر میں وہ اکیلی تھی، کوئی ملنے آیا تھا۔ نزا تم آ گئے، سارا جہان آ گیا، میری کہتے کہتے ایک دم رو پڑی۔ اس کا دل بہت بھرا ہوا تھا۔ وہ مڑی اور دیوار کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نزا گیا اور اس کے دونوں سائیڈوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ میری مت رو۔ میری اسے اتنے قریب دیکھ کر گھبرا گئی اور ایک دم سیدھی ہوئی۔ وہ بالکل دیوار سے لگ گئی تھی۔ نزا نے سینہ تھوڑا پیچھے کر لیا تھا۔ نزا مجھے ٹچ نہیں کرنا، وہ لرز کر بولی۔ نہیں کروں گا۔ نزا آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ دونوں کتنی دیر اسی طرح ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ سوری کہہ کر نزا نے ہاتھ دیوار سے ہٹا لیے تو میری بھی طویل سانس لیتی دیوار سے ہٹ گئی۔ میں نے 2 راؤں اور حلوہ بنایا ہے۔ میری کبھی کوئی عید ملنے آتا ہے؟ باپو جی کبھی آئے ہیں؟ نہیں، 17 سالوں میں کوئی نہیں آیا عید ملنے، پہلی دفعہ تم آئے ہو۔ میجر کبھی آئے ہیں؟ نہیں، دادا نازک مزاج ہیں تو ڈیڈ ان کی خدمت میں رہتے ہیں۔ میری نے حلوہ اور 2 راں نزا کے سامنے رکھا، دونوں کھانے لگے۔ مترو نزا دن بھر اس کے ساتھ رہا، دونوں بیٹھے سارا دن باتیں کرتے رہے۔ عشاء کا سلام پھیر کر نزا بولا، روز میں گھر جاؤں گا۔ ٹھیک ہے مترو۔ نزا نے ساری جیپیں سائیڈ پہ لگائیں، پول کا پانی نکالا، سیفٹی بلاک آن کیے، بڑے گیٹ کو لاک لگائے، کنٹرول روم کو لاک لگائے۔ میں لاک پسند نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، روز تالا اعتبار کا دشمن ہے، بٹ یہ ملکی پراپرٹی ہے۔ میجر جتن کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کم از کم 2 گارڈ انہیں چھوڑ کے جانے چاہیے۔ بہرحال تم روم میں سو جاؤ، خدا نہ کرے کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے انفارم کر دینا، مجھے چلنا چاہیے، باپو جی خفا ہوں گے۔ نزا بے دلا سا وہاں سے نکل آیا۔ وہ پھانسی گھاٹ میں پہنچا تو سورج کی سمادھی کے پاس کشن بیٹھا تھا۔ نزا نیچے اترا اور باپ کے سینے سے لگ گیا۔ کشن کے آنسو نزا کے بالوں میں گم ہو گئے۔ کشن نے طویل سانس لی اور باہوں میں اٹھا کر اندر لے آیا اور بستر پر ڈال دیا اور اس کے جوتوں کے بکل کھولنے لگا۔ مترو نزا نے بون کو ہاسٹل میں چھوڑا، وہ رو رو کر بے حال تھا۔ نزا بہلا کر بے حال ہو گیا۔ عید بھی تڑپتے گزر گئی۔ اگر اسے میری اماں بنانا ہے تو بنا کیوں نہیں دیتے؟ عید کا دن پہاڑ بن کر گزرا، سوئیاں جیسے رک گئی ہوں۔ باپو جی نے دن بھر ایک بوند پانی نہیں پی کر دیا۔ ناتا کیا ہے آپ کا میری کے ساتھ؟ آپ اس کے پیچھے اتنے دیوانے ہو رہے ہیں کہ آپ کو اپنے نظر ہی نہیں آتے۔ اخبار دیکھیں آپ نے، روز خبر لگتی ہے، فوٹو لگتی ہے، باپو جی پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ دن بھر لوگ ٹولوں کے ٹولے آتے رہے۔ نزا تو سنہرے بالوں کے ساتھ جھلارے لیتا عید مناتا ہوگا، کس کس کے منہ پر ہاتھ رکھیں۔ روہتاس باپو بہت سے لوگوں سے الجھ پڑے۔ بون پتر چپ کرو نا، نزا نے سینے میں سمیٹ لیا۔ آپ کی میری کے لیے بے قرار باہوں میں مجھے قرار نہیں ہے۔ بون چیخ کر الگ ہوا۔ لڑکے مجھے چھیڑتے ہیں کہ سنہرے بالوں والی تمہاری اماں ہے۔ بونی اندر دوڑ گیا۔ نزا پرنسپل کے آفس میں گیا۔ پرنسپل ملے، کوئی مسئلہ ہے میرے بیٹے کے ساتھ؟ وہ ڈسٹرب ہے۔ دیکھو نزا، صبح اسمبلی میں اخبار پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو پی ٹی ماسٹر کہتا ہے بون کپور کے بابا کی اس کے سنہرے بالوں والی اماں کے ساتھ فوٹو آئی ہے۔ میں اسے کیا کہوں؟ ڈیلی خبر لگتی ہے کہ نزا کب میری سے نکاح کرے گا، اور سچ ہے بون واقعی میں ڈسٹرب ہے۔ یہ میرا پرسنل معاملہ ہے۔ نزا ڈیئر گورنمنٹ پرسن کا کوئی معاملہ پرسنل نہیں ہوتا۔ میری سے نکاح میں جتنی دیر لگاؤ گے اتنے ہی اسکینڈل بنیں گے۔ نزا بیزار واپس آ گیا۔ نایاب بھرے بیٹھے دیکھ کے نزا تپ کر بولا، مجھے ذرا بھی سنائی نہ تو میں جا کر قبر میں لیٹ جاؤں گا۔ جا کر میری کو بھی ساتھ قبر میں لٹا لو تاکہ بدنامی تو دب جائے۔ نایاب کھول کر بولے مگر کمرے سے باہر نکل گئے۔ نزا تیار ہو کر آیا، چلیں مجھے نارائن انکل کے پاس لے چلیں، میں عید مل ہوں، انہیں جانتے بھی ہو، عید کو گزرے 2 دن ہو گئے۔ نایاب نے گھورا تو نزا نے ہنستے ہوئے ان کے سینے سے لپٹ گیا۔ ایسے سڑے بسے ہو سارے کے سارے، ہنومان گڑھ سے سنتا، بون کے کالج سے سنتا، حیدرآباد سے سنتا، شملہ جا کر سنوں گا، سنانے کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس کچھ نہیں تو نایاب بسی سے ہار مانتے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیتے ہیں۔ وہ نزا کو لے کر شملہ پہنچے۔ نزا نے وطن نارائن کے پیر چھوئے، عید مبارک۔ وطن نارائن نے بالوں سے جکڑ کر گردن پر منہ جما لیا۔ نایاب بے قرار ہو گئے۔
وطن نرائن نے بڑی بے دردی سے اس کی گردن سے نفع اٹھایا۔ عمار ادھر اپنی وائف کے پاس اس نے عید بھی نہیں کی۔ نزا گردن سہلاتا جوالا کے کمرے میں گیا تو مترو جوالا کسی بپھری ہوئی شیرنی کی طرح آ کر اسے لگی بالوں سے نوچ کر چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مارے اور اتنی ناجائز گالیاں دی۔ نزا پٹتا رہا۔ نایاب مجبوراً سنبھالنے لگے مگر جوالا نے انہیں بھی تھپڑ مارے۔ نزا صرف میرا ہے، اس کی جوانی صرف میری ملکیت ہے، میں میری کا وجود برداشت نہیں کر سکتی۔ سورج باپو نے پالن ڈیڈ کو نسل سانجی کا وچن دیا تھا، میں ماما مریم کی طرح خود کو نہیں ماروں گی۔ یوون بائبل آ گئے، بہن کو باہوں میں لینے لگے۔ جوالا انگارہ تھی، باپ کی لاڈلی، بھائیوں کی چہیتی اور بے پناہ بگڑی ہوئی اتھری سائنسدان تھی۔ نزا نے اس سے بڑی مار کھائی مگر جوالا کا دل پھر بھی نہ ٹھنڈا ہوا۔ ڈیڈ ڈیڈ جوالا چیخنے لگی تو رادھے شیام اور وطن نرائن آ گئے۔ ڈیڈ آج ہم نزا کے پاس سوئیں گے، ہمارا نکاح کریں، اس کے ساتھ ہم اس کا بچہ پیدا کریں گے۔ جوالا ہوش کرو تم۔ نایاب بھڑکے تو مترو جوالا نے بالوں سے جکڑ لیا اور منہ پر تھپڑ مارے۔ سارا قصور آپ کا ہے، اب تک ہم کئی بچے جن چکے ہوتے نزا کے، ہمیں نکاح کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ سورج باپو اور پالن ڈیڈ ہمارا نکاح کر گئے تھے۔ جوالا سچ مچ جیسے پاگل ہوئی ہو۔ بند کر دو دروازہ، وطن نرائن نے کہا تو یوون نے اندر سے کنڈی لگا لی۔ نزا تڑپ کر بیڈ سے اٹھا اور نایاب کے پیچھے چھپ گیا۔ کشن کے لبوں پر مسکان آ گئی۔ کیا ہوا بھائی جی؟ نزا اور جوالا کا ملاپ کرایا جا رہا ہے۔ ہیں؟ کیا نکاح ہو گیا؟ یگل حیران ہوا۔ باپو جی اور کمانڈر پالن دونوں کا نکاح کر گئے تھے۔ ہیں؟ یہ کب ہوا نکاح؟ بقول کمانڈر نرائن۔ کشن ہنس کر بولا تو انٹریس ہو گیا تو ابھی تو دعا کرو انٹریس ہو جائے، بعد میں کوئی فقہ سے شک نکال لیں گے، ہاتھا پائی شروع ہوگی۔ وطن نرائن نے بیلٹ کھولی اور نایاب کو اور نزا کو پیٹنے لگے کہ نزا پیچھے سے نہ نکلتا اور نایاب آگے سے نہ ہٹتے۔ دروازہ کھلا اور کافی نفری آ گئی اور نزا پر مشین گنیں تان لی گئی۔ نزا کے پاس پستول بھی نہیں تھا۔ اس نے جلیان کو کال ملا دی اور ہیلپ کے لیے آنے کو کہا کہ نایاب کو ہٹا لیا گیا۔ نزا لڑنے لگا مگر جلد اسے قابو کر لیا گیا۔ خبردار جو ہمارا لباس اتارا مگر اس کا لباس تار تار کر دیا گیا۔ اسے بے لباس دیکھ کر جوالا آ کر لپٹ گئی۔ نزا کو بیڈ پر باندھ دیتے ہیں اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ نزا ہاتھ پیر چلاتا بے قراری سے تلاوت کرتا تھا کہ اسے باندھا جانے لگا۔ نفری اتنی زیادہ تھی کہ نزا کو بری طرح جکڑا گیا۔ نزا چیخنے لگا۔ نایاب نے بھی وطن نرائن کی بیلٹ سے بہت مار کھائی، وہ لڑکھڑا رہے تھے۔ ڈیوی نے نزا کے سینے پر پیر رکھ لیا۔ بھائیوں نے بندھے ہوئے نزا کی لیگز قابو کر لی۔ جوالا سینے سے لپٹ گئی۔ خبردار جوالا، تو بہن ہے میری، مجھے اونٹ مت لگانا۔ نزا بدآواز چیخنے لگا تو میری کے لیے تجھے چھوڑ دوں، وہ تجھ سے قرار لے، یہ میں برداشت کروں گی۔ وہ اس پر جھکی تو نزا بڑا بے قرار ہو کر کلام کا ورد کرنے لگا۔ نایاب نے جوالا کو بالوں سے جکڑا تو ڈیوی نے گھما کر لات ماری، وہ دور لڑ گئے۔ نزا بچنے کے لیے سر دائیں بائیں مارنے لگا۔ لکڑی کا بیڈ تھا، نزا بلوان طاقتور تھا، زور سے بیڈ ٹوٹ گیا تو وہ اندر جا گرے۔ بس کچھ سماں مل گیا اور آرمی بھی پہنچ گئی۔ نزا کے کانوں تک بوٹوں کے دوڑنے کی آوازیں آئیں تو وہ چیخیں مارنے لگا۔ دروازہ توڑ کر آرمی اندر آ گئی۔ جوالا کو ڈھکو بے غیرتوں! نزا چیخا تو کسی نے جوالا پر کچھ ڈال دیا۔ وہ سنبھل ہی نہ رہی تھی کہ جلیان نے اسے لے جانے کو کہا۔ وہ نزا کے پاس آئے۔ میرے کنوار سلامت ہیں کیا؟ نزا ہول کر بولا۔ جلیان اس پر جھک گئے۔ وہ کنواری تھی، تم سلامت ہو۔ اسے کھول دیا گیا۔ وہ جلیان کے وجود میں سمٹ گیا تو ان کے بیٹوں نے نزا کو پیچھے سے لباس پہنا دیا۔ وطن نرائن، رادھے شیام، یوون، ڈیوی، بائبل، سیرین، ستنام اور سیکیورٹی کے افسران کو ہتھکڑیاں لگا کر لے جایا اور نزا کو جلیان ہمراہ لے گئے جھانسی۔ وطن نرائن کی تو کشن نے فوراً ضمانت کروا لی مگر باقیوں کی ضمانت آرمی نے نہ ہونے دی، وہ مار کھا کھا کے نڈال کر دیے گئے۔ کشن اندر آیا تو وطن نرائن نے بے قراری سے اسے گلے لگا لیا۔ جلیان کو ہم جانتے ہیں، وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے، تم نزا کو لے کر آؤ، وہ نزا کو آرمی میں رکھ لے گا۔ کشن ہیڈ کوارٹر آیا۔ نزا چپ لیٹا تھا۔ کشن نے بوسہ لیا۔ جلیان، میں نزا کو لے کر جاؤں گا۔ مکھیا جی، میں نزا کو نہیں بھیجوں گا، بس 3 دن تو رکھ لیا، کافی ہے۔ اور نزا بیٹے چلو میرے ساتھ، نایاب بہت زخمی ہو گئے ہیں اور دوا دارو بھی نہیں کرتے، قبریں کھودتے رہتے ہیں، رات کو گڑھے میں پڑ رہتے ہیں۔ کشن نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور حیدرآباد لے آیا۔ نایاب قبرستان میں لیٹے تھے، نزا بھی جا کر پاس لیٹ گیا۔ نایاب نے کمر میں بازو دے لیا، دوسرا بازو سر کے نیچے دے لیا تو نزا سینے سے لگ گیا۔ نزا، مجھے چھوڑ کے نہیں جانا، وہ سلگ کر بولے۔ نہیں جاؤں گا، نزا نے سینے کے ساتھ سینہ لگاتے ہوئے کہا۔ نزا کو بھی بہت رونا آیا کہ نایاب نے بڑی مار کھائی تھی۔ نزا کو پیچھے چھپا کر وہ آگے سے ہٹتے ہی نہ تھے۔ نزا آئینے کے سامنے کھڑا تھا کہ روشن دان سے ہنسی کی آواز آئی تو نزا کی مسکان آ گئی۔ وہ چہرے پر لوشن لگانے لگا کہ بابل نیچے آ گیا۔ وہ پھر ہنسا۔ نزا نے کوئی تاثر نہ دیا۔ میری کون سی اماں سے ملنے جا رہے ہو؟ تو نزا بھی ہنس پڑا۔ جاننا تو ہے پر ہمت نہیں لگ رہی۔ نزا نے آئینے میں اسے دیکھا مگر مترو آئینے میں بابل نظر نہ آیا کیونکہ وہ ایک روح تھا۔ یہ کٹے ہوئے بالوں والی اماں تو بڑی خطرناک ہے،
تو نزا پھر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تم سنہرے بالوں والی اماں کے پاس جانا چاہتے ہو؟ یہ کیا تم نے اماں اماں لگا رکھی ہے؟ کوئی نہیں ہے تمہاری اماں، نزا نے ڈانٹا۔ اخبار دیکھے ہیں؟ بابل آنکھیں نچا کر بولا۔ ہاں دیکھیں، اور تمہیں پڑھنا آتا ہے؟ جو باتیں بنا رہے ہو، CS کیا ہوا ہے میں نے، اور تم نے سکول کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ بڑا آیا اخبار کی دھمکی دینے والا۔ نزا لڑنے لگا تو بابل گھورنے لگا۔ گھوری کیوں دے رہے ہو؟ نگاہ ہٹاؤ۔ نزا نروس ہوا تو بابل نے کندھے پر آ کر چہرہ ٹکا دیا۔ سنہرے بالوں والی کو پسند کرتے ہو نا؟ مورخ کہیں کہ جو زبانوں پہ چڑھا ہے تم بھی وہی کہنے لگے ہو۔ نزا نے دور دھکیلا۔ نکل جاؤ یہاں سے بے شرم۔ آگے سے بابل نے وہ واجات بکے کہ نزا بھی شرمندہ ہو گیا۔ نزا نے اس پر فائر کیا تو وہ بھاگ گیا۔ میں سن رہا تھا۔ بابل غلط تو نہیں کہتا؟ نایاب نے اندر جھانک کر کہا تو بے اختیار نزا نے فائر مار دیا۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئے۔ کیوں اس منحوس کے منہ لگتے ہیں سنہرے بالوں والی کے ناک؟ جب اسے ڈسیں گے تو یہ ہمارے پاس دوڑے گا پناہ لینے کو۔ سیرین کی باہر سے نایاب کو سنبھالنے اور چیخنے کی آوازیں آنے لگی تو نزا نے غصے میں کھڑکی کے شیشوں پر فائر کر دیے۔ میری حیدرآباد آ گئی تو اس نے نزا کو دیکھا تو بے اختیار نکلنے والی ہنسی کو نہ روک سکی۔ منحوس کہیں کی! نزا اسے مارنے لپکا تو میری اندر دوڑ گئی، مگر ہیڈ کوارٹر اس کی ہنسی سے گونجنے لگا تھا۔ نایاب لوگ آفس میں چلے گئے تھے مگر وہاں تک میری کی ہنسی آ رہی تھی۔ نزا چیک کروایا ہے؟ میری ہنستے ہنستے بمشکل بولی۔ ٹھہرو ذرا تم، نزا نے بالوں سے گھسیٹ لیا۔ لگتا ہے تمہیں کاکا پڑ گیا ہے۔ میری کو ہنستے ہنستے اچھو لگ گیا تھا۔ بیٹھو، اٹیک ہوتا ہے تمہیں۔ نزا نے جلدی سے پانی کا گلاس دیا۔ میری پی گئی، پھر اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ کچھ ڈل تو نہیں گیا؟ میری نرمی سے بولی تو نزا ہنس پڑا۔ جو میرے ساتھ ہوا واقعی مجھے ہی کچھ ڈل جانا تھا۔ توبہ قیامت دیکھی میں نے، اور جو مار کھائی 3 دن میجر نے بستر پر سیوا کی، کروٹ بھی نہیں بدل سکتا تھا۔ بڑی اتھری ہے یہ جوالا صاحبہ، میری نے تبصرہ کیا۔ اتھری نہیں ڈسیبل کہو، ابھی تو یووی چھپتا پھر رہا ہے۔ میرے ہاتھے چڑھنے دو اسے، ایسا مزہ چکھاؤں کا بہن کو بریف کرتا تھا۔ میری پھر ہنسنے لگی۔ ٹھیک ہے مجھے بھی ملنے دو، میں بھی اسے بہت ماروں گی۔ میری مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ ہفتہ نارائن انکل ٹلتے ہیں پھر تماشا۔ نزا دکھی ہو گیا۔ جوالا تمہیں پسند نہیں ہے کیا؟ پسند کیا، کھال اتروانی ہے میں نے اس سے۔ وہ نارائن انکل کے بال بھی نوچ ڈالتی ہے، اس کے ہاتھ پیر بولتے ہیں، ہر وقت بھی فری رہتی ہے۔ ساری سیکیورٹی ہاتھ بندی، غلام نخرہ آسمان پہ پہنچا ہوا غرور ناک پہ دھرا۔ میں نے اپنی زندگی عذاب بنانی ہے، اور آرمی والے سچ کہتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہونا، مجھے ہی کاکے پیدا کرنے پڑیں گے۔ مجھے تو وہ منظر سوچ سوچ کر خوف آتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا کیسے۔ اچھا نہ رو، لیشز پہلے ہی خراب ہو گئی ہیں، بیوٹیشین بلوا کر ٹھیک کرواؤ انہیں۔ میری نے نرمی برتی۔ بال بھی تمہارے رف ہو گئے ہیں، شاید جوالا نے بہت نوچے ہیں۔ میری نے دکھ سے کہا اور فون کر کے کسی بیوٹیشین کو بلایا تو وہ ایکسپرٹ کے ہمراہ نزا کی کیئر میں لگ گیا۔ نزا میں رات 2 بجے چلی جا رہی ہوں۔ تو نزا کو جیسے شاک لگا، اس نے بیوٹیشین کو ہٹایا۔ آرام کر کے بیٹھو، میری نے تھپڑ دے مارا۔ میں ساتھ جاؤں گا، نزا تیز لہجے میں بولا۔ میں چائے بنا کے لاتی ہوں، تب تک آرام سے بیٹھو۔ میری چائے لے کر آئی تو نزا کا کام آخری مراحل میں تھا۔ چائے پینے کے بعد میری نے اپنے پرس سے پیسے نکال کر ادائیگی کر دی۔ اچھے لگ رہے ہو، میری نے ستائشی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ روز میں تمہارے ساتھ مشن پر چلی جا رہا ہوں، سمجھی؟ تم سمجھ گئی، بٹ میں تمہیں ساتھ لے کر نہیں جا رہی۔ میری اٹھ کھڑی ہوئی تو پھر ٹھیک ہے میں پیچھے آ جاؤں گا، نزا اٹلرمی سے بولا۔ نزا یہ کیا بچپنا ہے، میں پہلے بھی تو جاتی ہوں، تم کنٹری میں رہو، اپنی ڈیوٹی دو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بے اختیار نزا کے لبوں سے پھسل گیا۔ میری بت بنی اسے کھڑی دیکھتی رہ گئی، پھر وہ خود کو سنبھال لیتی ہے۔ تم جانتے ہو تم نے کیا کہا ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ ہاں جو محسوس کیا وہ بیان کر دیا۔ ٹھیک ہے نزا، بٹ میں پہنچ سے بہت دور ہوں، میری سادہ سے لہجے میں بولی۔ پہنچ سے دور ہونا، بٹ پہنچ سے اوجھل تو نہیں ہونا، اور مسافتیں طے کرنے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ تم جاؤ، رب راکھا میں تمہیں سڈنی بندرگاہ پر اسلحے کی خریداری کے وقت ملوں گا۔ رب راکھا، میری حیران ہوئی مگر کچھ کہے بغیر مڑ گئی واپس۔ مترو میری سڈنی بندرگاہ پر تھی، اس نے بڑی تعداد میں اسلحہ خریدا اور ایک گاڑی میں لوڈ کیا۔ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ نزا نے کہا تھا میں تمہیں سڈنی بندرگاہ پر ملوں گا، بٹ وہ خود کلامی کے انداز میں بولی۔ وہ وہاں پھرنے لگی۔ میڈم اور کچھ سامان کی ضرورت ہو تو ایک آدمی پاس آیا۔ تھینکس، میں کچھ دیر یہاں رہوں گی، تم جا سکتے ہو۔ وہ سر جھکا کر چلا گیا۔ مترو میری وہاں واک کرنے لگی۔ بندرگاہ پر بہت رش تھا اور پھر اچانک ایک موڑ سے نزا آ گیا۔ میری سنبھلتی کہ نزا نے اس کا ایک ہاتھ پکڑ لیا، اس کے ہاتھ پر دستانہ تھا۔ نزا نے ہاتھ کو جھٹکا تو میری گر گئی تو مترو نزا نے ایک دم ٹانگ اس کے اوپر سے گزار کر دوسری طرف رکھ لی۔ وہاں بہت رش تھا، لوگ بھی اوپر آ لگے۔ میری زمین سے چپک گئی تھی۔ نزا مجھے مت چھونا، وہ چڑی سانسوں میں بولی۔ ہلنا مت ورنہ میرے جسم سے ٹچ ہو جاؤ گی۔ میری اور زمین سے لگ گئی۔ نزا نے میری کی کلائی پکڑی اور دستانہ اتار دیا اور ہاتھ کو ہاتھ سے پکڑ لیا۔ میری کی سسکاری نکل گئی۔
اس نے نزا کا لمس محسوس کر لیا۔ نزا نے پنڈلی سے بندھا خنجر نکالا، اس کی باریک نوک تھی۔ نزا نے اپنے ہاتھ کو دیکھ کر میری کے ہاتھ پر بے دردی سے گہری خراش ڈال دی اور خراش کو نوک سے کھرچ کر گوشت نکال دیا۔ ڈیئر میری، ماں کا کتنا رتبہ ہے کہ خدا کی بھی خواہش ہے کہ وہ ماں کے روپ میں زمین پر جائے، بٹ عورت تب ماں بنتی ہے جب وہ سرنڈر کرتی ہے، اور وہ ہی عورت سرنڈر کرتی ہے جو مرد سے ہارنا جانتی ہے۔ میں آج اعتراف کرتا ہوں کہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، اتنا کہ مجھے تمہارے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ جلد انڈیا میں ملتے ہیں، بائے۔ نزا نے ٹانگ ہٹا لی اور وہاں سے چلا گیا۔ میری کی ہتھیلی سے خون ابل رہا تھا، وہ بے سدھ لیٹی تھی۔ آپ کا بلڈ بہت نکل رہا ہے، ایک گارڈ نے جھک کر کہا تو میری اٹھ گئی۔ مترو، میری میجر کے پاس کھڑی تھی، پھر بیٹھ گئی۔ وہ ہاتھ کی پٹی بدلی کرنے لگے۔ منظر بدلا، زخم بھرنے کو تھا۔ منظر بدلا، وہ گہری نیند سوئی تھی کہ کشن نے اس کی ہتھیلی کو غور سے دیکھا۔ منظر بدلا، وہ ڈیوٹی پر تھی کہ مکیش جی آئے، ہاتھ پکڑا اور غور سے دیکھنے لگے۔ منظر بدلا، وہ صابن سے ہاتھ دھو رہی تھی، زخم بھر گیا مگر گہری لکیر چھوڑ گیا کہ ہیلی کاپٹر کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے باہر آئی تو نزا طیارے میں تھا۔ کمان، میری نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ نزا نہ اترا تو وہ گئی۔ آؤ نا نیچے، وہ غصہ ہوئی۔ ہاتھ بڑھاؤ، نزا اترایا۔ نایاب اٹھاتے ہوں گے، ناز آنا ہے تو آؤ۔ میری خفا ہوئی۔ ٹھیک ہے، نہیں آتا، نزا ضد سے بولا۔ منوس ماں کے بعد مل رہا ہے اور نخرہ، چلو آؤ۔ اس نے ہاتھ آگے کیا تو نزا نے ہاتھ پکڑ لیا اور نیچے اتر آتا ہے۔ ساری نفری نے دیکھا نزا نے بغیر دستانے کے میری کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ نزا نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہو؟ میری نے پوچھا۔ تمہیں ٹھیک لگ رہا ہوں تو میری ہنس پڑی۔ واقعی لگ تو نہیں رہے، کیا ڈیڈ نے پھر مارا ہے؟ تمہارے ڈیڈ جلاد بن گئے ہیں؟ ہائے نزا، ایک افیسر پاس آیا اور نزا سے بغل گیر ہو گیا۔ پرسوں تمہیں کمانڈر نے مارا تھا تو میجر جلیان بہت خفا ہو رہے تھے۔ ماتا جی سے ملے ہیں کہ وہ نزا کو آرمی میں ٹرانسفر کرانا چاہتے ہیں۔ پھر ماتا جی نے کیا کہا؟ ماتا جی نے میجر جلیان کو تھپڑ مارے ہیں کہ میں تمہیں تا حیات بین کر دوں گی۔ وہ جوالا کا شوہر ہے۔ نزا بیزار ہوا۔ منظر بدلا، نزا اجول کی گود میں لیٹا تھا۔ اجول، جوالا سے کیسے پیچھا چھڑاؤں؟ مہر میں لے لو، اجول نے مشورہ دیا، مگر وہ بچہ پیدا کیے بغیر نہیں رہے گی، اور مجھے کنوار ہر چیز سے عزیز ہے۔ نزا نے کہا تمہیں بخار ہے؟ اجول نے ٹٹولا۔ ہر ہفتے نارائن انکل سے پٹوں گا تو بخار تو ہوگا، کچھ بھی ہو جائے میں اس وحشی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ میں تو سچ مچ اس سے ڈر گیا ہوں۔ اجول ہنس پڑا۔ نزا، زبانوں پر چڑھے ہو تم۔ او نزا سنو، میرے ذہن میں ایک خیال ہے کہ یہ مسئلہ ہم سے تو حل نہیں ہوتا، اگر تم اقوام متحدہ میں پیش کرو تو گڈ، ویری گڈ، میں آج رات ہی نکل جاؤں گا۔ نزا، اقوام متحدہ کے مین آفس نیو یارک میں تھا۔ جیوری بیٹھی تھی تو نزا نے اپنا قصہ بیان کر دیا۔ جوالا نارائن سے شادی میں کیا قباحت ہے؟ صدر نے پوچھا۔ مس جوالا نارائن میرے لیے مس میچ ہیں، وہ سائنسدان ہیں جبکہ میں فیلڈ ورکر ہوں، ہماری سوچوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کمانڈر نارائن مجھے بہت ٹارچر کرتے ہیں۔ اوکے مسٹر نزا کشن، آپ فکر نہ کریں، عمل درآمد ہو جائے گا۔ یونان کے پرائم منسٹر اور انڈیا کی پرائم منسٹر کو نیو یارک طلب کر لیا گیا اور وہاں اچھی خاصی کلاس لی گئی۔ دونوں منہ لٹکائے وطن نارائن کے پاس آیا اور وارننگ لیٹر اور کارروائی لیٹر دے دیا کہ نزا کو کسی قسم کا ٹارچر کیا گیا تو بین الاقوامی سطح پر کارروائی ہوگی۔ وطن نارائن لوگ منہ کی کھا کر بیٹھ گئے۔ مترو، وطن نارائن کے فون کی بیل بجی۔ ہیلو، نارائن سپیکنگ۔ کمانڈر، سنا ہے تساں کوئی وارننگ دتی گئی ہے نیو یارک تو؟ اساں وی تے پتہ چلے کہ مخمل وچ چھید لگانے کس نے جگرا کر ڈالا؟ آگے سے جلیان تنزن بولے۔ وطن نارائن بات گما کر فون رکھ دیتے ہیں۔ کشن اور وطن نارائن کھڑے تھے۔ وطن نارائن نے دے تھپڑ جڑا، وہ دور ہٹ گیا۔ مجھے کیوں مارتے ہیں؟ تمہیں اور کوئی نہیں ملا تھا اس کنجر کے سوائے، اس باغی سے خود تو تنگ تھا جو ہمارے پلے مار دیا۔ وطن نارائن کا غصہ دیکھ کر کشن نے وہاں سے کھسک لینے میں ہی عافیت سمجھی۔ صبح عید الضحیٰ تھی کہ نزا میری کے پاس پہنچا۔ میری نے سواگت کیا اور خاموشی سے ہاتھ نزا کے ہاتھ میں دے دیا۔ نزا نے کون نکالی اور گلاب کا پھول بنانے لگا۔ کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، نارائن انکل کو ڈکا پڑ گیا ہے، نزا نے ہنس کر کہا تو میری بھی لفظ ڈکا پر ہنس پڑی۔ میری نے ہاتھ دھوئے، اس کی سفید ہتھیلی پر سرخ گلاب اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ بس ماشاءاللہ۔ نزا گوشت اور پکی کلیجی لایا۔ جلدی نکلوں گا، باپو جی آنے نہیں دے رہے تھے کہ جانوروں کا بہت کام ہے، لیکن میں نے کہا تو میں دے آؤں۔ وہ چائے کی ترماس بھی لایا تھا، وہ سامان دے کر چلا گیا۔ بکرے قربان کیے جا رہے تھے کہ کسی نے آ کر وطن نارائن کے کان میں سرگوشی کی۔ نزا نے رات میری کے ہاتھ پر روز بنایا تھا۔ وطن نارائن نے غصے سے شیشے کی میز توڑ دی۔ جوالا زیورات سے لدی قیمتی لہنگے میں شہزادی لگ رہی تھی کہ کسی نے کان میں کہا۔ نزا نے رات میری کے ہاتھ پر گلاب بنایا تھا۔ بس مترو، جوالا تو لاوے کی طرح پھٹ پڑی اور لباس زیورات نوچ ڈالے اور بری طرح چیختے ہوئے توڑ پھوڑ کرنے لگی۔ نندا جی نے حکم دیا، صرف چھری پھیرتے جاؤ، تہاڑ والے اٹھاتے جائیں، یوں عید بدمزہ ہی نہیں دنگا فساد دے گئی۔ اور کئی دن جوالا گھر میں توڑ پھوڑ کرتی رہی، وہ نہ کھاتی نہ پیتی، بال نوچتی اور چیختی رہتی۔